آپ نے دیکھا کہ ہمارے PDP کے لوگ کل تو جموں میں نکلے, وہ یہ جو جموں کشمیر کی زمین کو لوٹنے کا قانون BJP نے پاس کیا ہے, اس کے خلاف کل ہمارے جموں کے PDP کے لوگ نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا. آج وہی پروٹیسٹ یہاں جموں کشمیر کے اندر ہمارے PDP کے لوگ کرنے جا رہے تھے. ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو رات کو گھر سے اٹھایا گیا, اور آج جتنے بھی لوگ ہمارے آفس کو سیل کیا گیا اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو بند کیا گیا. اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں تھانے میں ان سے ملنے جاؤں, مگر مجھے وہاں بالکل روک دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر میں نہ جرنلسٹ بات کر سکتے ہیں, نہ سول سوسائٹی بات کر سکتے ہیں, نہ پولیٹیشین بات کر سکتے ہیں. پورے جموں کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کیا گیا ہے. آج لداخ کے, آج جموں کے پروونس کے لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو گپکار ڈیکلیریشن ہے کہ جموں کشمیر میں 370 کو بحال کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. اگر ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایک ساتھ نہیں لڑیں گے تو یہ لوگ جموں کشمیر کے زر ہو, زمین ہو, سب کچھ یہاں سے لوٹ کے لے جانا چاہتے ہیں, یہاں کے ریسورسز لے کے لے جانا چاہتے ہیں. تو یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. یہ پورا کمیونل ہے ان کا انٹینشنز. لداخ کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, ان کو ہوائی جہاز میں دلی لے کے گئے, پوچھا کہ بتاؤ کیا پرابلم ہے آپ کو. حالانکہ آج لداخ کے لوگ بھی پچھتا رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ پورے ملک میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, کیونکہ غریب کو تو BJP نے روٹی نہیں دی 2 ٹائم کی, وہ زمین کیا خریدے گا جموں کشمیر میں. وہ کہتے ہیں ہمیں روٹی دو, یہ کہتے ہیں 370 ہے جاؤ زمین خریدو. وہ کہتے ہیں روزگار دو بہار میں, یہ کہتے ہیں جاؤ 370 ختم کیا, نوکری کشمیر میں زمین لے لو. کسی کو کچھ دے نہیں پاتے, اور جموں کشمیر کو انہوں نے پورا ایک بہت بڑا جیل بنایا ہے جہاں کوئی بات نہیں کر سکتا. مگر میں ان کو کہنا چاہتی ہوں, ہم کوئی ٹویٹر پالیٹیشین نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کرتے رہیں دن بھر اور باہر ہی نہ آئے. ایسا نہیں چلے گا. آج آپ نے روک لیا اپنے طاقت کے بل بوتے پہ, روز ایک ایک فرمان جاری ہوتا ہے دلی سے. آج یہ فرمان جاری ہو گیا, آج زمین لیں گے. آج یہ فرمان جاری ہو گیا کہ 22 سال کی عمر میں یہاں لوگوں کو ریٹائر کرنا ہے. اس کے بعد تیسرا فرمان جاری ہوتا ہے, ڈومسائل جس نے 15 سال یہاں گزارے ہیں اس کو دے دو. یہ نہیں چلے گا. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو جا کے چائنا کو نکالو نا, جو لداخ کی زمین انہوں نے کھائی. چائنا کا تو نام نہیں لیتے یہ لوگ, چائنا کا نام لینے سے تھر تھر آتے ہیں. جنہوں نے ہمارے 20 نوجوانوں کو شہید کیا, اس چائنا کا نام نہیں لیتے, پر پوری اپنی طاقت, اپنا جبر جموں کشمیر کے لوگوں پہ آزماتے ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے تھرو, آپ کے میڈیم سے, کہ ہم لوگ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو بھی آپ کا پلان ہے, جو بھی آپ کے فرمان ہیں جموں کشمیر کو لوٹنے کی, وہ ہم پورے نہیں ہونے دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. اور جس طرح سے آپ جس طرح سے یہ چل رہا ہے, ان کا سلسلہ چل رہا ہے, ٹوٹل لا لیسنس. میں کیا کرنے والی تھی؟ میں اپنے لوگوں کو جیل میں جانی تھی, وہاں ان کو پولیس اسٹیشن میں دیکھنا چاہتی تھی. وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ بہت ہی پیسفلی وہ ایک جو آپ نے فرمان جاری کیا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہے جموں کے, لداخ کے, کشمیر وادی تو آلریڈی تھی, سب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ BJP کا گنونا چہرہ, ان کو یہاں کے ڈوگروں سے کوئی مطلب نہیں, ان کو لداخیوں سے کوئی مطلب نہیں, کشمیریوں سے تو تھا ہی نہیں کبھی. وہ جموں کشمیر کی زمین کو جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, کارپوریٹ ہاؤسز ہیں, جس طرح انہوں نے کسانوں کی زمین چھینی, اسی طرح ہماری زمین بھی چھیننا چاہتے ہیں, مگر ہم قطعی ایسا ہونے نہیں دیں گے. شکریہ. بہت آپ خالی جیسا آپ نے بولا کہ بہار میں لوگ یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو ٹھیک کرنے کے, آپ کو لگتا ہے نہیں اوور آل تو پورا ان کا ایک پلان ہے؟ دیکھیے, جب سے یہ چن کے آئے ہیں, دوسری بار جب ان کو اکثریت ملی ہے, جس اکثریت کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا, غیر قانونی طریقے سے انہوں نے ایک مطلب قانون پاس کیا کہ جو اپلائی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی کہا, پارلیمنٹ ہم سے 370 نہیں چھین سکتا. اگر کوئی چھین سکتا تھا تو وہ جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. تو ان کا تو صرف الیکشن ہی ان کا مقصد ہے, چاہے وہ بہار میں ہو, اس کے بعد بنگال میں ہوگا, اس کے بعد کہیں اور ہوگا. تو یہ تو الیکشن سے اوپر اٹھ ہی نہیں پائے. ہم نے سوچا تھا کہ مودی جی کو اس ملک نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا تو وہ پورا ملک سنبھالیں گے, تو ملک کا تو بیڑا گرک کر دیا ہے.
मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं, जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ, 370 हमने खत्म किया, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। अरे बाबा, उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के जमीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। US stop today. What's your next step going to be? I am sorry, Zinat. Let me tell you, I have nothing personal with you. I love you, but I am not going to answer any question for the Republic. What's your next step going to be? वही वो तो लोग एंडोर्स करेंगे, हम कौन होते हैं? हमारे एंडोर्स करने से क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स तो लोग देंगे यहाँ के, हमने क्या करना है उसके साथ? तो मैं आपको बताऊं क्या, अभी से बता दूं क्या क्या मेरे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देख लेंगे हम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।